کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کے نیلگوں سمندر، دودھ جیسی سفید ریت والے ساحل اور جنت جیسے دلکش جزائر ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں، آج اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ خوبصورت ملک اس صدی کے اختتام تک سمندر برد ہو سکتا ہے۔ یہ ملک کون سا ہے، کہاں واقع ہے، اس کے کتنے جزائر ہیں، اس کی آبادی کتنی ہے، یہ سطح سمندر سے کتنا بلند ہے، یہاں کون کون سی اقوام آباد ہیں، اور آخر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ دنیا کا یہ حسین ترین ملک ڈوبنے کے خطرے سے دو چار ہے۔ چلیے جانتے ہیں۔ ناظرین، جو ملک آہستہ آہستہ ڈوب رہا ہے وہ مالدیپ ہے، جو بحر ہند میں سری لنکا کے جنوب مغرب میں واقع جنوبی ایشیا کے سب سے چھوٹا خود مختار ملک ہے۔ پاکستان سے بھی اس کا بحری رابطہ موجود ہے، اس لیے اسے پاکستان کا سمندری ہمسایہ بھی کہا جاتا ہے۔ مالدیپ تقریباً 1192 مرجانی جزائر پر مشتمل ہے، جن میں سے صرف 200 کے قریب جزائر آباد ہیں، جبکہ متعدد جزائر پر سیاحتی ریزورٹس قائم ہیں۔ ملک کی بحری حدود تقریباً 90,000 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، لیکن خشکی کا کل رقبہ صرف تقریباً 300 مربع کلومیٹر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رقبے اور آبادی دونوں کے لحاظ سے مالدیپ ایشیا کا سب سے چھوٹا ملک شمار ہوتا ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 5,30,000 افراد پر مشتمل ہے۔ مالدیپ دنیا کا سب سے کم بلند ملک بھی ہے، اس کے بیشتر جزائر سطح سمندر سے صرف 1.5 میٹر بلند ہیں، جبکہ تقریباً 80% جزائر 1 میٹر سے بھی کم بلندی پر واقع ہیں۔ ملک کی اوسط بلندی صرف 1.5 میٹر اور بلند ترین قدرتی مقام تقریباً 7 سے 8 میٹر ہے۔ یہی کم بلندی آج مالدیپ کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہے، کیونکہ موسمیاتی تبدیلیوں اور عالمی حدت کے باعث قطبین اور پہاڑوں کے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس سے سمندر کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر دنیا میں کاربن کے اخراج میں نمایاں کمی نہ آئی تو اس صدی کے اختتام تک سمندر کی سطح تقریباً 1 میٹر تک بلند ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں مالدیپ کے متعدد جزائر مکمل یا جزوی طور پر زیر آب آ سکتے ہیں۔ اگر مالدیپ کی تاریخ کی بات کریں تو تقریباً 300 قبل مسیح میں دراوڑ اور جنوبی بھارت کے تامل باشندے یہاں آ کر آباد ہوئے، جن کا پیشہ ماہی گیری تھا، اور وہ مچھلیوں کا شکار کرتے کرتے ان خوبصورت جزائر تک پہنچے اور پھر یہیں کیوں کر رہ گئے۔ اور جب برِ صغیر میں اشوک اعظم کی حکومت قائم ہوئی تو بدھ مت کے پیروکار بھی یہاں آ کر آباد ہوئے، جن کی تبلیغ کے نتیجے میں کئی صدیوں تک بدھ مت یہاں کا غالب مذہب رہا۔ لیکن 12ویں صدی میں عرب اور مسلمان تاجروں کی آمد کے بعد اسلام یہاں تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفرنامے میں مالدیپ کا ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق یہاں اسلام کے اشاعت میں مراکز سے تعلق رکھنے والے عالم ابو البرکات یوسف البربری کا اہم کردار تھا، ان کی یادگاریں آج بھی یہاں موجود ہیں۔ اگر یہاں کے نظام حکومت کی بات کریں تو یہاں طویل عرصہ تک مقامی بادشاہت قائم رہی اور یہ ملک زیادہ تر اپنی تاریخ میں آزاد رہا، تاہم مختلف ادوار میں غیر ملکی طاقتوں نے بھی اس پر قبضہ کیا۔ 16ویں صدی میں پرتگیزی یہاں آئے، بعد ازاں ولندیزیوں نے مختصر عرصے کے لیے اپنا اثر و رسوخ قائم کیا۔ آخرکار 1887 میں مالدیپ برطانیہ کے زیر تسلط آ گیا اور تقریباً 78 سالوں بعد 26 جولائی 1965 کو مالدیپ نے برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کر لی۔ آزادی کے بعد 3 سال تک یہاں سلطنت کا نظام برقرار رہا، لیکن 1968 میں ہونے والے عوامی ریفرنڈم کے نتیجے میں بادشاہت کا خاتمہ کر دیا گیا اور 11 نومبر 1968 کو مالدیپ باضابطہ جمہوریہ بن گیا اور ابراہیم ناصر ملک کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ مالدیپ کا دارالحکومت مالے ہے، جو نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ سیاسی، تاریخی اور ثقافتی مرکز بھی ہے۔ اسے بادشاہوں کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ صدیوں تک یہی مالدیپ کے حکمرانوں کا پایا تخت رہا۔ اگر معیشت کی بات کی جائے تو مالدیپ کی اصل طاقت سیاحت ہے۔ یہاں کے شفاف پانی، مرجانی چٹانیں، لگژری ریزورٹس اور دنیا کے مشہور زیر سمندر ریستوران ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ سیاحت کے بعد ماہی گیری بھی ملکی معیشت کا ایک اہم ستون ہے۔ اس وقت مالدیپ کی تقریباً پوری آبادی مسلمان ہے اور اسلام ریاست کا سرکاری مذہب ہے۔ ملکی آئین کے مطابق صرف مسلمان ہی مالدیپ کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے ملک کی مذہبی شناخت مکمل طور پر اسلامی ہے۔ اگر مالدیپ کے سمندر برد ہونے کی بات کریں تو مالدیپ کی حکومت موسمیاتی تبدیلیوں کا خطرات سے نمٹنے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ ملک کو بتدریج کم کاربن معیشت کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے، ساحلی علاقوں کو مضبوط بنایا جا رہا ہے، سمندری حفاظتی دیواریں تعمیر کی جا رہی ہیں اور عالمی برادری سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں فوری کمی لائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر بعض مالدیپی شہریوں کو بیرون ملک خصوصاً بھارت، سری لنکا اور آسٹریلیا میں سرمایہ کاری اور رہائش کے مواقع تلاش کرنے کی بھی ترغیب دی جا رہی ہے۔ آپ کی مالدیپ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔